السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیئر نیوز۔ مرکزی صدر ANI پاکستان جناب خالد نور کو مرکز بیت المصطفیٰ سے متصل مسجد بلال میں حافظ عزیز الرحمان صاحب اور حافظ محسن کی خصوصی دعوت پر ختم القرآن کی محفل میں مہمان خاص کی حیثیت سے مدعو کیا گیا۔ ختم القرآن کی تقریب کے ساتھ یوم علی پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں نے آقائے دو جہاں کی اس پاک محفل میں شرکت فرمائی، جس میں ANI کے سینئر ارکان جناب شمشاد مجاہد، نعت خواں معین اشرف، گلبر اسکوائر کے صدر فہیم محمد خان، جوائنٹ سیکرٹری عادل خان، محترم مشتاق مرزا صاحب، عطر زبیری اور محترم خلیفہ منصور بابا موجود رہے۔ خالد نور صاحب نے حافظ عزیز الرحمان اور حافظ محسن صاحب کو ختم القرآن کی تقریب پر مبارکباد دی اور محفل میں شریک تمام شرکاء اور خصوصاً کیئر نیوز کے CEO ڈاکٹر یامین قریشی کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اعلان کیا کہ اس بار پچھلے سال کی طرح اس بار بھی ہم یوم پاکستان 27 رمضان المبارک کو بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائیں گے اور یوم پاکستان کے موقع پر یوم دعا بھی منایا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حضور ایسا کوئی ابتدا ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو بات بن جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں دیکھ لوں صرف ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا پیشاب ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا پیشاب ہو جائے تجلیات تجھ سے بھر لوں میں اپنا کاسہ دل کبھی جو کنی کی گلی میں خیال ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انتہائی مبارک موقع ہے کہ قرآن مجید کے ختم پر ہم سب لوگ یہاں پر جمع ہیں۔ اس مبارک موقع پر میں خاص طور پر مبارکباد پیش کروں گا محترم جناب قاری امام ہماری اس مسجد کے امام صاحب قاری عزیز الرحمان صاحب، ہمارے اس تراویح میں ہمارے امام محترم جناب قاری محسن صاحب، اور اسی طریقے سے ہمارے دیگر ساتھی مولانا قاری یعقوب صاحب، ہماری اس مسجد کے خادم محترم جناب نیاز احمد صاحب، اور پھر
اس مسجد کے سارے انتظامی معاملات کی دیکھ ریکھ کرنے والے، اس مسجد کے سارے معاملات کو دیکھنے والے، اور جو کچھ بھی یہاں آپ کو کوئی خوبی نظر آ رہی ہے تو انتہائی محترم خالد نور بھائی، ان سب کو ہم خاص طور پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ان کے لیے خاص طور پر دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم، ان کی عمر، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ بہت مختصراً چند چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ رمضان کا مہینہ جو آیا تھا، اس کے لیے اللہ نے خود فرمایا تھا کہ یہ رمضان میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو، تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ چیزوں کو چھوڑ دے اور کچھ چیزوں کو اختیار کر لے، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے بچنا۔ ہم زندگی میں کچھ نہ کچھ تو چھوڑتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں کسی کے خوف کے چھوڑنی پڑتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو کسی کی محبت میں چھوڑ دیتے ہیں۔ شراب سے ہم بچتے ہیں، کسی غیر مسلم بھی بہت سارے بچتے ہیں، مسلمان بھی بچتے ہیں۔ سود سے بہت سارے غیر مسلم بھی بچتے ہیں، مسلمان بھی بچتے ہیں۔ زنا سے بہت سارے غیر مسلم بھی بچتے ہیں، مسلمان بھی بچتے ہیں۔ لیکن غیر مسلم جو بچتا ہے اس سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ جناب اس میں نقصان ہے، میری صحت کا نقصان ہے، میرے لیے اور سے بہت سے مسائل ہیں۔ لیکن ایک مسلمان جو بچتا ہے اس سے پوچھیں بھائی تم کیوں بچتے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے منع کیا۔ تو بنیادی بات جو سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس رمضان کا، ان روزوں کا مقصد کیا ہے کہ پرہیزگاری تمہیں حاصل ہو جائے، تمہارے زندگی کے سارے معاملات کے اندر جو ترجیح ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو۔ تم کچھ کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، اور کچھ چھوڑو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اس طرح کرو گے تو ساری زندگی تمہاری عبادت بن جائے گی۔ اور یہ ہوگا کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ تعلق بالقرآن کے ذریعے ہوگا۔ قرآن سے جتنا زیادہ تعلق مضبوط ہوگا، پرہیزگاری اتنی زیادہ سے زیادہ ہو جائے گی۔ تو آپ کی بات چلتی ہے، اگر کوئی فرمائش کر دے کسی کے گھر میں جا کے کہ میرا یہ کھانے کو دل کرتا ہے، تو اس کی فرمائش سنی جاتی ہے کہ مہمان آیا ہے، خاص تھا یا نہ خاص تھا، لیکن انسان کیا کرتا ہے اس کی خواہش کو پوری کرتا ہے کہ چلو مہمان آئے ہیں، اس کے لیے کچھ اچھا انتظام کیا جائے۔ یہ جو مسجد کے اندر بیٹھنے کا تصور ہے، یہ اصل میں یہی چیز ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان بن کے ایک تحریری طور پہ اللہ سے گویا اسلام لکھوانا چاہتے ہیں کہ اللہ تو بس اب بخش دے، ہمیں معاف کر دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے معاف نہیں کر سکتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جب جوش میں آتی ہیں، اور آخری ایام میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نجات کے پروانے دے رہے ہوتے ہیں، تو ان دنوں میں تو اللہ کی رحمت بس توجہ چاہتی ہے۔ اور یہ تو خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ چاہنے کے لیے ان کے گھر میں آ کے گویا کہ دھرنا دے کے بیٹھ گئے کہ اللہ بس اب تو بخش ہی دے، یا اللہ جو مانگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ویسے بھی اعلان ہوتا ہے کہ جو مانگنا ہے مانگ لے، میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ تو یہ قابل مبارکباد ہے، اور یہ بہت نیک لوگ ہیں کہ جو آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے گھر میں مہمان بنتے ہیں، عزت و احترام کے لائق ہیں۔ دوسری بات تاب راتوں کے حوالے سے ہے۔ اب جو 4 راتیں ہمیں ملتی ہیں، 21 کی، 23 کی، 25، 27 اور 29 کی، تو یہ جو راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں، اس کے حوالے سے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سب سے پہلی بات، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایگزیکٹلی کیوں نہیں بتایا کہ یہ 25 کی ہے، یہ 27 کی ہے، یہ 21 کی ہے؟ بتا دیتے ہیں تو عموماً لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ زیادہ اجر اور ثواب۔ میں ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اور بڑا پیارا نقطہ ہے، وہ آپ کی بھی سمجھ میں آئے گا۔ وہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مخفی اس وجہ سے رکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر دیتے کہ یہ 25 کی رات ہے یا یہ 27 والی رات ہے، لیلۃ القدر وہ والی رات ہے، تو کیا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا ایک بڑا تحفہ ہوتا، اور جب تحفہ اور نعمت بڑی ہوتی تو کچھ بھی اتنی بڑی ہوتی۔ سمجھ میں آ گئی؟ جب نعمت اور تحفہ بڑا ہوتا ہے تو کچھ بھی بڑی ہوتی ہے۔
مطلب یہ ہے کہ پھر اگر کوئی شخص اس کی عبادت سے غافل رہتا، بے پرواہ اور لاپرواہی والی زندگی گزار رہا ہوتا، اپنے موبائل فون میں لگا ہوتا، کھیل کود میں لگا ہوتا، اپنے کاموں میں لگا رہے، اور اسے کوئی پرواہ ہی نہیں کہ لیلۃ القدر آئی اور چلی بھی گئی، تو اس کے کچھ آج کی اس تقریب سعید میں تمام اہل محلہ بالخصوص نمازی حضرات کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام میں شامل ہو کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ نمازی حضرات، آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ملک کے حالات، ملک کے واقعات کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ کوئی سیاسی بات میں نہیں کروں گا، سیاست کرنا سب کا حق ہے، لیکن مسجد میں سیاست کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں کوئی سیاسی بات نہ کروں گا، نہ میرا ذہن ہے، لیکن ایک بات ضرور کروں گا، آنے والے دنوں میں ملک میں الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اب آپ پر میسر ہے کہ ایسے لوگوں کو منتخب کریں کہ جو ملک کے خیر خواہ ہوں، ملک کے معاملات میں انہوں نے کرپشن نہیں کری ہو، جو ملک میں جس نے کرپشن کری ہو اس کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ آپ یہ کوئی سیاسی میں نہیں کہوں گا کہ اس شخص کو ووٹ دیں، اس شخص کو ووٹ نہ دیں، لیکن عوام سمجھدار ہے۔ اس رمضان المبارک میں جو یکم رمضان کو شروع ہوا تھا، اس دوران سے لے کر آج تک جو بحران پیدا ہوا ہے، یہ ہمارے لیے شرمناک بات ہے۔ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیا کیا معاملات یہاں پر ہو رہے ہیں، پیسوں کی ریس میں چل رہی ہے، لیکن یہ کہاں جا رہا ہے؟ نوجوان جو طبقہ ہے وہ اپنے بڑوں سے کیا حاصل کرے گا؟ جس ملک کے ممبران جو بکروں کے بھاؤ بکتے ہیں، اس ملک کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے خدا را سوچیں۔ ملک ہم سب کا ہے، اور اگر میری کوئی بات کسی کو ناگوارا گزری ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ملک ہمارا ہے، ملک ہم نے سنبھالنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھا حکمران ہے تو ہمیں خود اچھا ہونا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان رہتی دنیا تک دائم رہے گا۔ پاکستان ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جس نے بھی پاکستان کے لیے کوئی غلط سوچ رکھی، وہ اس کی نسلیں وہ ہمیشہ تباہ و برباد ہوئی۔ اور یوم پاکستان اس دفعہ 27 رمضان المبارک کو ہمیشہ اہل پاکستان بناتے ہیں۔ میں عوام الناس سے مسجد بلال کے پلیٹ فارم سے التماس کروں گا، 27 رمضان کو یوم پاکستان بنائیں، اپنے گھروں میں پاکستانی جھنڈے لہرائیں، کیونکہ پاکستان 27 رمضان المبارک کو آزاد ہوا تھا۔ ہم اسلامی طور پر جب بناتے ہیں، جب ہم نیا سال بناتے ہیں تو کہتے ہیں لوگ کہ عیسوی سال نہیں ہے، ہمارا سال نہیں ہے، لیکن وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے، ہم 14 اگست بھی مناتے ہیں۔ لیکن اگر محرم سے اگر ہمارا سال شروع ہوتا ہے تو پھر ہمارا پاکستان 27 رمضان المبارک کو بنائے گا، تو ہم 27 رمضان المبارک کو یوم دعا بھی بنائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں گے کہ یا رب العالمین، آپ نے ایسا عظیم ملک دیا، اور یہ ملک کچھ اس طرح آپ نے دیا آپ علیہ السلام کے صدقے میں، ہمارے بزرگوں کی قربانی سے۔ تو آج ہم عہد کریں گے کہ آنے والے دنوں میں اس ملک میں جو بھی زیادتیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، جو انصاف نہیں ہوا، اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس تمام چیزوں کی اصلاح کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ملک ترقی کی طرف جائے گا۔ جن نے اس کام میں خیر میں حصہ لیا، اللہ رب العالمین ان کو مزید دینی دنیاوی ترقی عطا فرما، اور ہم سب کے مظلومین کی مغفرت فرما، اور جن مسلمانوں نے ہم سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ان سب کی دعائیں قبول فرما۔ رب العالمین آپ بہتر جانتے ہیں دلوں کے حال، آپ سے کوئی بہتر نہیں جانتا۔